سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مسائل اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ڈرائیونگ کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے، اور خاص طور پر جب آپ اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر رہے ہوں۔ ریسرچرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرائیونگ سے پہلے اگر افسردگی کے دور کرنے والی دوائیں استعمال کی جائیں تو حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی تحقیق میں دیکھا کہ عام اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں مثلا پروزیک حادثات کے خطرے کو 70% بڑھا دیتی ہیں۔ یہاں تک جن مریضوں نے صرف چند گھنٹے پہلے یہ گولیاں نگلی ہیں، وہ بھی اگر اسٹیئرنگ سنبھال لیں تو ان کی کار حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بعض دوا ساز کمپنیاں اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں کے ڈبوں پر انتباہی نوٹس شائع ہوتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اس دوا کے استعمال سے متعلقہ شخص کی قوت فیصلہ کمزور ہو سکتی ہے، لیکن واضح طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اسے استعمال کے بعد ڈرائیونگ نہ کی جائے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وہی کیمیائی تبدیلیاں جو ان گولیوں کے استعمال کرنے والوں کو موڈ بہتر کرتی ہیں، رد عمل کے اظہار میں بھی سست روی کا سبب بنتی ہیں۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ ان کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ڈاکٹر اپنے مریضوں کو یہ دوائیں تجویز کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی ڈرائیونگ پر بھی وقتی طور پر پابندی عائد کریں۔ حال ہی میں افسردگی دور کرنے والی دواؤں کے پرسکرپشنز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال 5 کروڑ پرسکرپشنز مریضوں کے حوالے کی گئیں، جو 4 سال میں تقریباً 1/4 اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ ان دواؤں کے حق میں مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے اقتصادی پریشانیاں ہیں اور ڈاکٹروں کو لوگوں کی ان مشکلات کا اندازہ ہے، اس لیے وہ چھوٹتے ہی یہ دوائیں تجویز کر دیتے ہیں۔ تائیوان یونیورسٹی کے ریسرچرز نے 36,000 ایسے افراد کا جائزہ لیا تھا جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں لے رہے تھے، اور یہ دیکھا تھا کہ ان لوگوں میں حادثات کا کتنا امکان ہے۔ انہوں نے خواب آور اور ذہنی امراض مثلا خبط الحواسی میں استعمال ہونے والی دیگر دواؤں کے اثرات بھی جانچے تھے۔ مجموعی طور پر ان دواؤں کو سائیکوٹروپک کہا جاتا ہے، جو ذہنی سرگرمی یا رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ افراد جو افسردگی دور کرنے والی عام گروپ کی دوائیں جن میں سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز کہتے ہیں، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر کہتے ہیں، استعمال کر رہے تھے، ان میں حادثات کا خطرہ 72% زیادہ دیکھا گیا تھا۔ ان دواؤں میں پروزیک شامل ہے، یہاں تک کہ وہ مریض جنہوں نے یہ دوائیں اسی روز شروع کی تھیں، ان میں دوا نہ لینے والوں کے مقابلے میں 24 آورز کے اندر حادثے سے دوچار ہونے کا 74% زیادہ امکان تھا۔ جو لوگ بینزوڈائزپینز جیسی خواب آور دوا استعمال کر رہے تھے، ان میں حادثات کا خطرہ 56% زیادہ تھا، جبکہ ذہنی امراض کے لیے دی جانے والی اینٹی سائیکوٹک دوائیں اس خطرے کو 9% کی حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ کو دوائیں دینے والے ڈاکٹروں کو چاہیے اور فیملی ڈاکٹروں کو چاہیے کہ جب بھی میڈیسنز وغیرہ دی جائیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتایا جائے، اور یہی طریقہ کار فارمیسیز کا بھی ہونا چاہیے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میڈیسن دیتے وقت پوری ڈیٹیل پرنٹ آؤٹ کر کے تو دے دیتے ہیں، لیکن اگر چند الفاظ چند جملے بول دیا کریں تو بہت آسانی ہوگی اور لوگ احتیاط برتیں گے۔